آپ دونوں دشمنان نون لیگ نظر آ رہے ہیں. نہیں نہ کریں. میرا محبوب قائد آ رہا ہے, اس طرح نہ کریں. میں اپنے ایز اے پاکستانی اپنے خیالات کا اظہار آپ اپنے محبوب قائد کو تو جیل میں پہنچا چکے ہیں, تو خواہش تو میری نئے والے کو دوبارہ بھجوانا چاہ رہے ہیں. نہیں یہ وہ آپ محبوب نہ بنائیں. نہیں یہ میرے محبوب, یہ تم دوست جس کے اس کا پورا آسمان دشمن ہو گیا. میں نے کیا کہا ہے کہ ہاؤس اوپن کیا میرے بھائی نے. لیکن صاحب پہلے بھٹی صاحب جس طرح کی نون لیگ کی تیاریاں ہیں, جس طرح کا بھٹی صاحب وہ جلسہ ہے, اس جلسے میں آپ کی کیا کومنٹ ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا نہیں کہ واقعتاً نواز شریف صاحب تو اب آ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کے آنے کے لیے ٹاک شو نہیں ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھرپور الیکشن ہونے جا رہا ہے, جو کہ سب سے اہم سب سے بڑا سوال ہے آج کا. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ شاہدرہ والا تو ثانیہ شاہدرہ تھا. یہ جو دوسرا ہے ٹھوکر والا, یہ بھی کوئی قابل ذکر جلسہ نہیں. البتہ مینیو بڑا اچھا سنا ہے کہ مینیو بہت اچھا تھا کھانے کا. ہاں کھانے کا, بریانی کے علاوہ, بریانی کی پلیٹوں کے علاوہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے ٹویٹس کیے کہ زردہ بھی تھا, باقی ساری بھی چیزیں, وچ از ویری گڈ کہ یہ کم از کم الیکشنز میں جلسوں میں لوگوں کا پیٹ تو بھر جائے گا, کچھ تو بھرے گا, جو کم از کم کوئی تھوڑا بہت ان کی جو دانہ دن کا ان کی طرف سے بچے گا وہ ہمیں بھی ملے گا. ٹھیک ہے. تو باقی ہیرو ہونڈا کی بھی باتیں سنی جا رہی تھیں, موٹر سائیکلوں کی, وہ جو ہے وہ بھی اگر مجھے 2 سائیکل مل جائیں مصدق صاحب آج ہیں, کیونکہ میرے پاس پیٹرول کے پیسے تو نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ابھی ڈائریکٹ سنا جا رہا ہے, وہ خبر تو مصدق صاحب کے پاس, لیکن سنا جا رہا ہے ڈائریکٹ نہیں آ رہے ابھی 2-3 ملکوں میں. 5 سنا جا رہا تھا نہیں, ترکی, چین, وہاں بھی ان کے خیر خواہ انٹرنیشنل لیول کے بندے. نواز شریف صاحب جیلس سرگرم عمل نہیں, میں بالکل انٹرنیشنل ایسا انٹرنیشنل لیول میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آ رہے کہ نہیں آ رہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, میں تو یقین کروں گا کہ آ رہے ہیں. میں کیوں ویسا آپ کو سوچ رہے نہیں آ رہے؟ ان کا اپنا ایک ججمنٹ ہوگی, میں تو کروں گا, کیونکہ یہ اگر اب نہیں آتے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا جانا اور وہاں رہنا اور اس پوزیشن میں رہنا اور جو کچھ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, اور اب تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی مسلم لیگ نون. بخیر ختم تو نہیں ہوتی, وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے ختم ہوتی ہے. ہمارے ملک میں تو زرخیز زمین ہے, کچھ بھی جھاڑی کا بیج لگائیں تو گندم اگ جاتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن حالات خراب ہیں. آ رہے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب خوش نصیب وہ سزا یافتہ جیسے تھے کہ 2 مرتبہ ریلیف ملا ان کو, 8 ہفتے گھر اور پھر لندن. اسی طرح وہ خوش نصیب ہوں گے اور واحد ہوں گے جو مفرور بھی ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں, اور آئیں گے تو ان کو عدالت معذرت کے ساتھ عدالت سرنڈر کرے گی. ان کا مہربانی, انہوں نے ایون فیلڈ عدالت نہیں بلائی یا ایئرپورٹ نہیں بلائی. عدالت میں راہداری ضمانت درخواست دے رہے ہیں 19 تاریخ کو. ہاں, ضرورت تو کوئی نہیں تھی, وہ آ جاتے تو وہی کافی تھا ساروں کے لیے, عدالت کے لیے بھی اور ہم ساروں کے لیے بھی. لیکن بہرحال آ رہے ہیں, اچھی بات ہے. آپ کا دردناک تجزیہ کچھ اور جہت ہے, اویس صاحب کا دردناک تجزیہ کچھ اور جہت ہے, لیکن آپ دونوں دشمنان نون لیگ نظر آ رہے ہیں. نہیں نہ کریں. میرا محبوب قائد آ رہا ہے, اس طرح نہ کریں. میں اپنے ایز اے پاکستانی اپنے خیالات کا اظہار آپ کا محبوب قائد کو تو جیل میں پہنچا چکے ہیں, تو خواہش تو میری نئے والے کو دوبارہ بھجوانا چاہ رہے ہیں. نہیں یہ وہ آپ محبوب نہ بنائیں. نہیں یہ میرے محبوب, یہ تم دوست جس کے اس کا پورا آسمان دشمن ہو گیا. میں نے کیا کہا ہے کہ ہاؤس اوپن کیا میرے بھائی نے. جی مصدق صاحب یہ بتائیں کہ اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ عوام کر رہی ہے, اس کی انفارمیشن نواز شریف صاحب کو جاری ہے, اور وہ بڑے ڈسہارٹڈ ہوئے ہیں اور وہ نہیں آئیں گے. دیکھیں, میں کل اٹک میں تھا, کل شام کو حسن ابدال میں تھا. جی نہیں کچھ نہیں بولو, میں اٹک جیل گئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی پنڈی گیپ میں تھا, اور جو کارنر میٹنگز ہیں وہاں پہ 1000 2,000 لوگ آ رہے ہیں, اور ان سے یہی بات میں نے آج کی میٹنگ میں تو کہا بھی ہے کہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے ملک کو, اور سب نے مل کے کرنا ہے, اور الیکشن آگے آ رہے ہیں. اور ہم سوال نہیں پوچھتے آپ سے کرٹیکل کہ آپ لوگوں نے تباہی پھیری آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. دیکھیں, لوگ ایک سوال ہم سے پوچھتے ہیں, 3 سوال 4 سوال جو ہے وہ پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں. 4-5 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں 14-16 مہینے ہم رہے ہیں, اور 3.5-4 سال جو ہے وہ پی ٹی آئی رہی ہے. اور یہ جو میلٹ ڈاؤن ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہم 0% اکنامک گروتھ کے اوپر آئے تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں. آج میں نے اپنے جلسے میں کہا بھی ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے, ایسا نہیں کہ بڑی کو خوشحالی آ گئی, لیکن ہمارا خیال ہے کہ جس سٹیبل راستے پہ آگے بڑھنا ہے اس کی بنیاد رکھ دی. نواز شریف صاحب کے متعلق وہ ولولہ اور جوش ہے عوام میں, کیا وہ ٹھوکر میں نظر آیا آپ کو؟ کیا جن کارنر میٹنگ میں نظر آیا کہ جیسے کہ ایک پاپولر لیڈر کا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں جب وہ آئیں گے اور جس طرح لوگ پہنچیں گے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, ہمیں جو موبلائزیشن میں نظر آ رہا ہے,
تو اس سے بہت سے آپ کے جو ابہام ہیں یہ ختم ہو لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے نا اس وقت زیادہ ہائیسٹ مورل پچ پہ تھے تو لوگ پہنچے نہیں تھے. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے, گرفتاری دی تھی, اور شہباز شریف صاحب بھی اکٹھا نہیں کر سکے. پتہ نہیں نواز شریف مجھے نہیں صاحب پتا, میں تو وہاں پہ موجود تھا, مجھے تو لوگ تھے وہاں پہ. جی میں تو بالکل جس وقت ہم پہنچے ہیں الحمرہ تو اس وقت بھی وہ سینٹرل ماڈل اسکول کے سامنے سے جلسہ چل رہا تھا, لوہاری سے شروع ہوا تھا. ایئرپورٹ تک آپ کیسے نہیں پہنچ سکے, لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جلسہ نہیں تھا, بیکاز ایک تو ان کو وہاں سے وہ لے گئے تھے, دوسرا آگے جو پوری کنٹونمنٹ کے علاقے تھے جہاں پہ فورسز ڈپلوائے ہوئی تھیں, ہمیں پہنچنا چاہیے. اس وقت آپ کے خلاف فورسز ڈپلوائے ہوئی تھی, آج تحریک انصاف رو رہی ہے ان کے خلاف فورسز ڈپلوائے ہوئی. میں آپ کو عمران صاحب کے لیکن میں آپ کو صرف یہ کہوں گا بتائیے کہ ہمارے خلاف فورسز ڈپلوائے ہوئیں. آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی جس کے نتیجے میں جس کی سزا موت ہے, 2-2.5 سال وہ جیل میں رہے. خواجہ سعد رفیق صاحب 2-2.5 سال جیل رہے, خواجہ سلمان رفیق صاحب رہے, میاں نواز شریف صاحب رہے, مریم صاحبہ رہیں, شاہد عباسی صاحب رہے, احسن اقبال صاحب رہے, خواجہ آصف رہے. میں آپ کو لمبی لسٹ دے دیتا ہوں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں اس سب کے باوجود آپ نے دیکھا کوئی ایک بندہ جو ٹوٹ کے گیا پارٹی کے اندر, کوئی جذبہ. چلیے اویس صاحب سے پوچھ لو, اویس صاحب سے پوچھ لو, آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ جیسے آپ اویس صاحب بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے مصدق صاحب نے, میرے ذہن میں بھی آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تشدد ان پہ بھی ہوا جب ان کو پولیس نے پکڑا, جس نے پکڑا. ناجائز رانا ثناء اللہ صاحب کو تو موت کی چکی میں رکھا گیا, ناجائز ڈرگ کیس ڈالا گیا. آپ کی اپنی کیبنٹ اب تو مانتی ہے کہ ناجائز رکھا گیا ان کو. خواجہ آصف, احسن اقبال, یہ سب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. ایون نواز شریف, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی دفعہ ڈسپیئر کیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی پارٹی سر تدھر بدھر کیوں ہوگی, ان کی پارٹی کا تو ایک ایم پی بھی نہیں ٹوٹا. یہ بات تو صحیح ہے. نہیں میں یہ بات سنیے, تاریخ کی بات کرتے ہیں تو پھر تاریخ کا ریفرنس بھی سن لیجئے. جب 99 میں میاں نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر ان کے اوپر کیس بھی چلا تھا, اور اس وقت ان کی پارٹی کے کس تیزی سے لوگ توڑ پھوڑ کے ادھر سے ادھر نکل گئے تھے اور چھوڑ گئے تھے پارٹی. اور وہ ان کی ڈیٹیل لینی ہے تو وہ میں آپ اگلا پروگرام آپ کیجیے گا تو میں آپ کی پوری ڈیٹیل پورے ریفرنس سے دے دوں گا آپ کو, اور تصدق صاحب کو بھی پتہ لگ جائے گا, مصدق صاحب کو, کہ یہ وہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ میں تو اس کے with reference to نہیں سر, میں ویسا یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج آپ کی پارٹی کیوں ٹوٹ رہی ہے, ان کی پارٹی نہیں ٹوٹی تھی, وہ کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ اور ایک اگر میں دیکھیے ایک اضافی بات صرف ایک سیکنڈ سنیے, دیکھیے میں نے آپ کو ایک تو اضافی بات سن کے ایک سیکنڈ دے دیجیے گا. ایک تو میں موجودہ حالات میں آپ کی جو 3 سال کی سختی تھی اس کے نتیجے میں پارٹی کے نہ ٹوٹنے کا ذکر کر رہا ہوں. معزومیں ضرور ٹوٹی ہوگی اور ان کا جی بالکل, اور ان کا برحق. دوسری جو اہم چیز ہے جن لوگ جو تشدد پارٹی کے اوپر کیا گیا ہے, سن تو لینا, سن تو لیجئے. ایک سیکنڈ دے دیں. دیکھیے چلیے, ان لوگوں کو جن کو قید کی صحبت میں ڈالا گیا ہے اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی, وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے. ارے بھائی, جنہوں نے 3 گھنٹے کے لیے بھی نہیں پکڑ میں آئے, جو سب سے بڑے ان کے لیڈر تھے, جو فرنٹ لائن میں سارے بیٹھتے تھے, ان کو میں تو بڑے بڑے لیڈروں کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ پوری جو نئی جماعت بنی ہے, اس جماعت میں کون ہے لوگ؟ بے شمار لوگ ہیں فرنٹ لائن کے جنہوں نے 1 گھنٹہ بھی جیل میں نہیں گزارا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ایڈیالوجی کے اندر کوئی کھوکھلا پن تو تھا نا, کہ آپ کی فرنٹ لائن کے لیڈر 1 گھنٹہ جیل میں کاٹے بغیر. ویسا اگر میں بھٹی صاحب سے لڑائی لے کے پھر آپ کی طرف آ جاؤ, نیوٹرل رائے, آپ چلے آپ کمنٹ کر لیں پہلے. جی بھٹی, جی ویسا